جی اکرام الہی صاحب، پہلے نبوت وابی تھی، اور اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا تھا نبوت عطا کر دیتا تھا۔ نبوت کمائی نہیں جا سکتی تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے سے جو آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے آ جانے سے یہ کسبی بن گئی ہے جناب۔ جب تک بسم اللہ، ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں، جب تک وہ امتی نہیں ہوگا کلمہ گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلے تو یہیں سے کسبی سمجھ لے نا، اس کے بعد اس اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت۔ جی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ جی یہ کسبی ہو گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اب کمائے جا سکتی ہے جی، اور کمائے بغیر نہیں مل سکتی جی۔ غلام سرور صاحب اس کی آیت لگا دیں کہاں ہے کہ نبوت کمائی جا سکتی ہے، اور وہ بھی ذلی بروزی قسم کی اس کی آیت لگا دیں۔ نہیں، آیت وہ لگائیں جی جس میں من ذلی نبیین من بروزی نبیین ہو، کیونکہ خاص قسم کی نبوت ہے نا مرزا صاحب کی۔ جی آپ کے اکرام الہی صاحب، کس بات میں آپ کی ہم خدمت کریں؟ وہ کسبی اور وابی کا تو میں نے اوپر جواب دے دیا ہے جی۔ قرآن کی آیت موجود ہے، اور اب ایک تو کوئی نئی شریعت والا نبی اللہ نہیں بھیجے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے، اور کوئی آزاد نبی بھی نہیں آئے گا جی، ڈائریکٹ اپنی بس آزاد جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل نہ کر رہا ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں ہو گئیں، کسبی وابی کا میں نے سمجھا دیا ہے، اب کمانی پڑتی ہے جناب۔ اب دوسری دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ نے ذکر کیا، بالکل ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے، ابو بکر افضل فی هذه الامت الا ان یکون نبی۔ جی یہ حدیث پاک ہے، ابو بکر اس امت میں سب سے افضل شخص ہیں سوائے اس کے کوئی نبی پیدا ہو جائے۔ تو نبی پیدا ہونے کی گنجائش تھی، تبھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لفظ بولے جی، اللہ ان یکون نبی، یکون کا تعلق کن فیکون سے ہے، وہ آسمان سے نہیں آئے گا کوئی نبی، وہ ایک نئی چیز عدم سے وجود میں آتی ہے، کن کا معاملہ آیا ہوا ہے۔ تو پھر یہ خیال کرنا کہ ابو بکر یا حضرت عمر یا کوئی اور صحابہ نبی بن جائیں، تو یہ بالکل ہی، میں تو کہتا ہوں لا علمی اور جہالت اور دشمنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر آنکھیں بند ہوں تو ان کی ساری تعلیم ضائع ہو جائے اور ایک اور نبی کی ضرورت پڑ جائے، یہ الزام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کی تعلیم سراسر بیکار ہے جناب، ایک دن دو دن نہیں چلی۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ فوراً آپ کے فوت ہونے کے فوراً بعد نبی کی ضرورت بھی پڑ جائے اور کوئی نبی بھی آ جائے، یہ باتیں سوچیں آپ ذرا۔ چلیں اس کی بھی آیت لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی شریعت والا نبی نہیں بھیجے گا، اس کی بھی آیت لگا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی دھیان رکھیں کہ مرزا صاحب صاحب شریعت نبی ہونے کے دعوے دار تھے، اس کا حوالہ میں لگا دیتا ہوں۔ جی ایسی آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ وہ فلاں دکھائیں اور فلاں دکھائیں، قرآنی جو لوگ ہیں جو منکر حدیث ان کی طرح اب ذلی ہو سکتے ہیں جناب، اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جو کوئی ہوں گے ان کے ذلی ہوں گے، اور ذل تبھی ہوتا ہے جب کہ اصل موجود ہو جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو موجود ہے جی، اور سورۃ جمعہ میں بھی ان کے دوبارہ آنے کی خبر موجود ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ وہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا حضور یہ آپ کی دوبارہ بعثت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا، کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے
کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لو کان الایمان معلقم بسریا لنالہ رجل من ہؤلاء، اگر ایمان زمین سے اٹھ کے سریا ستارے پہ چلا گیا، دنیا سے ایمان غائب ہو گیا، تو ان میں سے کچھ لوگ ضرور اس کو وہاں سے لے آئیں گے، واپس زمین پر پا لیں گے۔ تو یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتایا آپ کے فیض سے یہ کام اس وقت ہونا ہے جب دوبارہ گوپ اندھیرا ہو جائے گا، علم اٹھ جائے گا جی۔ تو اس وقت آپ تو فوت ہو گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نہیں آ سکتے، آپ کے فیض سے کوئی بندہ یہ کام کرے گا۔ آپ یہ ساری چیزیں جناب پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو راہ راست مل جائے گا۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حدیث لگا دیں، قرآن کی آیت نہیں ہے کہیں، تو رسول اللہ نے، صحابہ نے، تابعین نے، طبع تابعین نے، ائمہ مفسرین نے کہیں تو کوئی تفسیر کی ہوگی، ذلی بروزی نبوت مل سکتی ہے، وہ لگا دیں۔ جی سورۃ آل عمران آیت 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پر، کلمہ گو لوگوں پر، مسلمانوں پر بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی کی جب ان کی طرف، ان مومنوں کی طرف، ان مسلمانوں کی طرف انہی میں سے، انہی مسلمانوں میں سے ایک رسول بھیج دیا جو ان کو اللہ کی آیات سناتا ہے، جو ان مومنوں کو اللہ کی آیات پیش کرتا ہے، احکام، اور ان کا تزکیہ، ان مومنوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان مومنوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے، اس رسول کے آنے سے پہلے وہ مومن لوگ، کلمہ گو لوگ، مسلمان لوگ سب گمراہی میں، گوپ اندھیرے میں مبتلا تھے۔ پڑھیں جناب ذرا۔ جی غلام سرور صاحب آیت میں نے لگا دی ہے، بتائیں اس کے اندر کون سے لفظ کا ترجمہ ذلی اور بروزی نبی ہے، بتا دیں، بتائیں غلام سرور صاحب، اس میں جس نبی کا ذکر ہے وہ تو کوئی ذلی بروزی نبی کا ذکر نہیں ہے، اور یہ تو بھیجا، بات ہو رہی ہے بھیجا، نہ کہ بھیجے گا، تو بتائیں ذرا کس کے لیے ہے یہ آیت؟ جی اکرام الہی صاحب، جناب علی، مجھے کوئی ایسا دکھانے کی ضرورت نہیں کہ کون ذلی بروزی ہے، اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان کلمہ گو لوگ جب سخت تکلیف میں تھے، مطلب ہے گمراہی میں مبتلا تھے، گوپ اندھیرے میں ڈوب گئے، رہنمائی ختم ہو گئی، دین اٹھ گیا جی، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کے لفظ حالت ہو گئی مسلمانوں کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں، مسلمانوں پر بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی کی کہ انہوں میں ایک رسول بھیج دیا جی۔ بس اس رسول تک ہی رہیں آپ کہ کیا ایک رسول آیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ غلط خبر دی ہے؟ آیت موجود ہے جناب۔ السلام علیکم۔ یہ کب کی جناب، یہ کب کی؟ 1840 سے پہلے کی یا بعد میں کی؟ کم سے کم اتنا تو بتا دیں۔ اور اللہ نے ذلی طور پہ بھیجا، بروزی طور پہ بھیجا، استعارہ کے رنگ میں بھیجا، کس طرح بھیجا وہ تو بتا دیں، تو ہمارا حق بنتا ہے پوچھنا۔ اکرام الہی صاحب دھیان رکھیں، ہر طرف پلیز دھیان رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں نہیں آئے تھے، وہ امیین اور مشرکین میں آئے تھے جی۔ ان کی بعثت سورۃ جمعہ میں لکھی ہوئی ہے جی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امیین میں آئے تھے، اس وقت بھی گوپ اندھیرے کی حالت تھی، دنیا گمراہی میں مبتلا تھی جی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں نہیں آئے تھے، وہ مشرکین اور امیین میں آئے تھے۔ وہ جب آئے تھے تو مکہ میں کوئی مومن نہیں گھوم رہے تھے، کیونکہ وہاں نہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی آیا،
جی، اور نہ کوئی کسی نے ایمان کی دعوت دی تو مومن کہاں سے آتے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد 50ویں پشت میں تشریف لائے تھے مکہ میں۔ ان 50 پشتوں میں کوئی نبی تو آیا ہی نہیں عرب میں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو رہی ہے، بات کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے کی ہو رہی ہے، اور بعد میں اس طرح سے آنے والے کی ہو رہی ہے کہ تمام قسم کی نبوتیں ختم ہیں اور ذلی بروزی اور انعکاسی نبوت جاری ہے۔ تو اس کی دلیل دیں۔ جی بالکل جی، آپ کا حق بنتا ہوگا، لیکن ہمیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب نبی آنا منع ہے، لا نبی عبادی۔ جی، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب ذلی بروزی ہی آئیں گے جناب، امتی ہی آئیں گے، کوئی آزاد نبی نہیں آ سکتا، کوئی نئی شریعت والا نہیں آ سکتا، کوئی پرانا نہیں آ سکتا، کوئی نیا نہیں آ سکتا، نبی نہیں آ سکتا، لا نبی عبادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا ہے۔ لیکن امتی نبی آ سکتے ہیں، جی ذلی بروزی آ سکتے ہیں، نبی نہیں آ سکتے، میں تو یہ سمجھتا ہوں جناب۔ جی اکرام صاحب، یہ جو پہلے نبی تھے وہ اللہ سے ہدایت پاتے تھے وحی کے ذریعے ڈائریکٹ۔ اب جو ہوگا رسول ہوگا، پیغام ہوگا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کے پاس ہوگا، یعنی قرآن اور حدیث بس۔ اور نبی بھی جو ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہدایت پائے گا، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کوئی نیا اس کو پیغام، کوئی شرعی وغیرہ کا نہیں آئے گا۔ خوشخبریاں بدخبریاں اس کو عطا کی جائیں گی، غیب کی پیشین گوئیاں ضرور پائے گا جی اللہ سے، لیکن کوئی شریعت والا نیا حکم، نیا قانون نہیں